یاد رکھیے گا 1400 سالہ مسلمانوں کی جو تاریخ کا ایک تسلسل ہماری نگاہوں کے سامنے سے گزرتا ہے. آپ یقین کریں یا نہ کریں، جس دور میں بھی ہم نے مسلمانوں کی کامیابی دیکھی ہے تو ان کے پاس جو سب سے اہم ہتھیار رہا ہے ان کا، وہ عشق مصطفیٰ رہا ہے. تاریخ میں کہیں یہ دکھلایا ہی نہیں جا سکتا کہ کبھی تلواروں کی بنیاد پر، ہتھیاروں کی بنیاد پر مسلمانوں نے جنگ جیتی ہو. کیا کہنا، واہ یہی نکلتا ہے، مسلمانوں نے عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر ہر دور میں، ہر زمانے میں جنگ جیتی ہے اور کامیابی اور فتحیابی حاصل کی. واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج ہم نبی سے دور ہو رہے ہیں. نبی کا عشق جیسا ہونا چاہیے آج ہمارے دل میں نہیں. آپ کہو گے عتیق الزماں قادری سب سے بڑا ہتھیار، قسم خدا کی مومن قوم سے، مسلم قوم سے اگر دوسری قومیں لذا بر اندام رہی ہیں، کبھی بھی عہد رسالت سے لے کر اس دور تک کی میں بات کرتا ہوں، صرف اور صرف عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر، ان کی دیوانگی کی بنیاد پر، ان کی فرزانگی کی بنیاد پر. کیا آپ نے سنا نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر یہ فرمان صادر فرما رہے ہیں، ایک دور ایسا آئے گا جب مسلمان کسرا کو فتح کرے گا، قیصر کو فتح کرے گا. قیصر کیا تھا؟ اس دور کا امریکہ، اس دور کا رسیا، اس دور کا قیصر اور کسرا تھا. پوری دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا نام قیصر اور کسرا تھا. جب نبی پاک نے یہ اعلان کیا ہے تو ابو سفیان جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، کیا کہنے، بڑی فکر ہوئی مکہ کے کفار و مشرکین کو. میرے آقا مکہ سے مدینہ آ چکے ہیں، رحمت عالم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں. اور ایسے عالم میں اب مکہ کے کفار و مشرکین کو فکر ہوئی کہ آخر کیا وجہ ہے قیصر جیسے عظیم شہر کو کی فتحیابی کا مژدہ پیغمبر اسلام اپنے دیوانوں کو سنا رہے ہیں، کسرا جیسے عظیم ملک کی فتحیابی کا مژدہ پیغمبر اسلام اپنے دیوانوں کو سنا رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کیا سپاہیوں کا بہت بڑا لشکر انہوں نے تیار کر لیا؟ کیا بہت زیادہ تلوار و ہتھیار انہوں نے اکٹھا کر لیا ہے؟ ایک جاسوس کو اس نے کہا کہ جاؤ مدینہ اور جا کر دیکھو کہ پیغمبر اسلام اتنا بڑا مژدہ کیسے دے رہے ہیں، کیا تیاری انہوں نے کی ہے. اور جب آیا ہے جاسوس تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ وقت تھا جب اللہ کے حبیب وضو فرما رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنا شروع کیا. صحابہ کرام میرے آقا کے گرد اس طرح سے نثار ہو رہے ہیں جیسے شمع کے گرد پروانے نثار ہوتے ہیں. چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے صحابہ نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور نبی رحمت نے وضو شروع کیا، ہاتھ کو دھلا، ایک قطرہ پانی زمین پہ صحابہ نے جانتے ہوئے گرنے نہیں دیا، اپنے ہاتھوں پہ لیا، اپنے چہرے پہ ملا. کلی کیا ہے نبی نے، صحابہ نے ایک قطرہ پانی زمین پر جانتے ہوئے گرنے نہیں دیا، ناک میں پانی ڈالا، صحابہ نے پانی کو گرنے نہیں دیا. چہرہ دھلا ہے پیغمبر اسلام نے، صحابہ نے پانی زمین پہ گرنے نہیں دیا، اپنے ہاتھ کو دھلا اور اس کے بعد اپنے پیروں کو دھلا ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے صحابہ آقائے دو جہاں کے پانیوں کو لینے کے لیے، آقائے دو جہاں کے وضو کے دھون کو لینے کے لیے اس طرح سے ٹوٹے پڑ رہے تھے جیسے شمع کے گرد پروانے نثار ہوتے ہیں. اور جس صحابی کو ڈائریکٹ پانی نہیں ملتا تھا وہ صحابی آگے بڑھ کر اس صحابی کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کو بس کر کے برکت لیتا تھا، جسے ڈائریکٹ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے اعضائے وضو کا دھون ملا کرتا تھا. پورا وضو میرے آقا نے کر لیا ہے، مگر اس جاسوس نے کیا دیکھا کہ صحابہ کرام نے، نبی کے دیوانوں نے ایک قطرہ پانی بھی جانتے ہوئے زمین پہ گرنے نہیں دیا. اب وہ جاسوس اتنا دیکھتا ہے، یہ منظر اس کے دل میں گھر کر جاتا ہے، بڑا پریشان ورطہ حیرت میں پڑ گیا. اس نے کہا میں نے قیصر کو دیکھا، میں نے شہنشاہ کسرا کا بھی دربار دیکھا، جن کی طاقت کا توتی بولتا ہے، پوری دنیا پہ جن کے ظلم کی کہانی نشر ہے، مگر آج حالم یہ ہے کہ ان کی بارگاہ میں بیٹھنے والے اس کے مصاحبین اس کے سامنے تو اس کی تعریفیں کرتے ہیں، اس کی عزت، اس کا احترام کرتے ہیں، مگر جب شہنشاہ کے دربار سے باہر آتے ہیں
تو پھر ان کے دلوں سے اس کا احترام نکل جاتا ہے. میں نے پیغمبر اسلام کا جیسا احترام ان کے دیوانوں کے دلوں میں دیکھا ہے, جیسی محبت ان کے دیوانوں کے دلوں میں دیکھی ہے, جیسا پیار ان کے دیوانوں کے دلوں میں دیکھا ہے, میں نے آج تک ہوئے زمین پر کسی بھی چاہنے والوں کے دل میں ایسی محبت نہیں دیکھی ہے. واپس آتا ہے اور آنے کے بعد ابو سفیان نے پوچھا, یہ بتا تو نے کیا دیکھا؟ کہا میں صرف اتنا کہتا ہوں اے ابو سفیان, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ مول مت لو ورنہ خسارے میں رہو گے, ورنہ تباہی و بربادی کا شکار ہو جاؤ گے. ابو سفیان نے کہا تم نے کیا دیکھا؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو تجھ پہ بھی چل گیا ہے؟ کیا تو نے ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے؟ کیا تو نے ان کے دامن کو تھام لیا ہے؟ کیا ان کے ہاتھ پہ تو نے ہاتھ دے دیا ہے؟ کیا ان کی غلامی کا پٹا تو نے اپنے گلے میں ڈال لیا ہے؟ جاسوس نے کہا نہیں, نہ میں نے ان کا کلمہ پڑھا, نہ ان کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا, نہ ان کے دامن کرم کو میں نے تھاما, نہ ان کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا, مگر اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ ابو سفیان, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ مول مت لو ورنہ خسارے میں رہو گے. ابو سفیان نے کہا اچھا یہ تو بتا, کیا انہوں نے سپاہیوں کا بہت بڑا لشکر تیار کر لیا ہے؟ کیا انہوں نے بہت زیادہ تلواروں ہتھیار اکٹھا کر لیا ہے؟ کس بنیاد پہ تو کہہ رہا ہے؟ جو جاسوس نے کہا سن, نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سپاہیوں کا بہت بڑا لشکر تیار کیا, نہ انہوں نے تلواروں ہتھیار کا ذخیرہ جمع کیا ہے. اس کے بعد بھی میں یہی کہتا ہوں ان سے جنگ مول مت لو. کہا کیوں, کس وجہ سے کہہ رہا ہے؟ کہا سن ابو سفیان, جب میں مدینہ پہنچا تھا تو میں نے دیکھا تھا پیغمبر اسلام علیہ السلام وضو کر رہے تھے, اور میں نے ان کے دیوانے صحابہ کو دیکھا کہ ان کے گرد اس طرح سے مچل رہے تھے کہ پیغمبر اسلام وضو کرتے جا رہے تھے. اعضائے وضو کا دھون ان کے ہاتھوں سے جدا ہوتا تھا, مگر زمین پہ گرنے سے پہلے ان کے دیوانے صحابہ انہیں اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے تھے, اپنے چہرے پہ مل لیتے تھے, اپنا منہ کھول دیتے تھے, اور ایک قطرہ پانی بھی انہوں نے زمین پہ گرنے نہیں دیا. اے ابو سفیان, میں تجھ سے کہتا ہوں کہ ذرا سوچ تو صحیح, جب پیغمبر اسلام کے دیوانے اپنے نبی کے اعضائے وضو کے دھون کو زمین پہ گرتے ہوئے دیکھنا برداشت نہیں کرتے ہیں, اس پیغمبر اسلام کے دیوانے اپنے نبی کے خون کو زمین پہ گرتے ہوئے دیکھنا کب برداشت کریں گے؟ اس لیے ابو سفیان یاد رکھنا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سپاہیوں کا لشکر اکٹھا نہیں کیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوانوں کا لشکر اکٹھا کیا ہے, محمد رسول اللہ نے پروانوں کا لشکر اکٹھا کیا ہے, محمد رسول اللہ نے فرزانوں کا لشکر اکٹھا کیا ہے. اور یاد رکھنا, دیوانوں سے لڑنا آسان ہے مگر سپاہیوں سے لڑنا آسان ہے, مگر دیوانوں سے لڑنا آسان کام. زندہ باد, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, گنبد خضرا کانفرنس, فضائل اہل بیت مصطفیٰ, مسلک اعلی حضرت. زندہ باد. ہم وہی دیوانگی تلاش کر رہے ہیں, ہم وہی پیار تلاش کر رہے ہیں, ہم وہی عشق تلاش کر رہے ہیں, مگر ہمیں دور تک سناٹا دکھائی دے رہا ہے. ناموس رسالت پر حرف آئے, مگر کون ہے جو کھڑا ہونے کے لیے تیار ہو؟ لوگ تو اس طرح سے جس کا ہے اس سے اجازت لے لیں. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے, کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ ہم بھی اپنے آقا سے ایسا ہی پیار کریں؟ نوجوانوں, میں تم سے کہنا چاہتا ہوں جو پوری رات آج موبائل پر, فیس بک پر, واٹس ایپ پہ گزار دیتے ہو, اور نہ جانے کیسے ویڈیوز کو دیکھ کر بظاہر تم محظوظ ہوتے ہو, مجھے بتاؤ کتنی راتیں تمہاری ایسی گزرتی ہیں جس میں رسول اللہ کی سیرت سن کر تم گزارتے ہو, رسول اللہ کی مبارک نعت سن کر گزارتے ہو, اور رسول اللہ کی یاد میں تم گزارتے ہو. مجھے بتاؤ, موبائل پر پب جی دیکھنے کے لیے اور کھیلنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے, گیم کھیلنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے, مگر اپنے آقا کی سیرت کو پڑھنے اور سننے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں. آج کا ہمارا نوجوان جتنا سلمان اور شاہ رخ کو یاد کرتا ہے, کاش اتنا اپنے پیغمبر کو یاد کیا ہوتا. کیا کہنے, واہ واہ. آج اس کے وجود پر اگر دیکھا جائے تو شاہ رخ کی نقل تو دکھلائی دیتی ہے, سلمان جیسے نچنیوں کی نقل تو دکھلائی دیتی ہے, مگر پیغمبر اسلام کی نقل دکھلائی نہیں دیتی.
ہوا یہی جو رہے گی تو اے نسیم بہار کہاں سے آئیں گی رعنائیاں چمن کے لیے؟